بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید عارف بہار اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آزاد کشمیر کے انتخابات میں اب چند ہفتے ہی باقی ہیں۔ انتخابی مہم رفتہ رفتہ زور پکڑ رہی ہے اور پاکستان سے قومی قائدین نے آزاد کشمیر کی انتخابی مہم میں اپنے مسل شو کرنے کا، اپنی زور آزمائی کا عمل اور سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری یہاں کئی انتخابی جلسوں سے خطاب کر چکے ہیں۔ علی امین گنڈا پور وفاقی وزیر امور کشمیر کی قیادت میں وفاقی وزراء کا ایک گروپ بھی ساؤتھ آزاد کشمیر میں کئی انتخابی جلسوں سے خطاب کر چکا ہے۔ اب مریم نواز شریف اور میاں شہباز شریف بھی یہاں کا رخ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر اگلے راؤنڈ میں وزیر اعظم عمران خان خود یہاں بڑے انتخابی جلسوں سے خطاب کریں گے۔ اب رفتہ رفتہ آزاد کشمیر کی انتخابی سیاست کے اور مستقبل کے منظرنامے کے جو دھندلے نقوش تھے وہ کسی حد تک واضح ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ گو کہ ابھی اتار چڑھاؤ کے بڑے مواقع موجود ہیں اور ابھی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں، اور اس عرصے میں کسی حتمی نتیجے کی اور منظر کی پیش گوئی کرنا قبل از وقت ہوگا، لیکن کچھ ایک ایسے امکانات پیدا ہو گئے ہیں جس سے کسی حد تک اس منظرنامے کو واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ آزاد کشمیر کی جو انتخابی مہم ہے وہ ایک تاثر سے شروع ہوتی ہے۔ وہ ایک روایت ہے، یہاں کی برسوں کی روایت ہے، جمی ہوئی روایت ہے، منجمد روایت ہے کہ آزاد مظفر آباد میں اسی کی حکومت بنتی ہے جس کا سکہ اسلام آباد میں چل رہا ہو اور جس کا علم اسلام آباد کے ایوانوں میں لہرا رہا ہو۔ اس تاثر کا جو آغاز ہے وہ پہلے کمزور اور دھیمے سروں میں ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ پھر یہ تاثر مضبوط جڑیں پکڑتا ہے اور اپنا اثر دکھاتا ہے۔ آزاد کشمیر میں گو کہ پی ٹی آئی کی حکومت بنے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا، لیکن یہاں کسی ایسے منظرنامے کے اور اس تاثر کے جڑ پکڑنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن گلگت بلتستان کے جو انتخابات ہیں اس کے نتائج نے، وہاں اپوزیشن کے بڑے بڑے جلسوں نے اور ان کے بیکار ہو جانے اور نتیجہ خیز نہ رہنے کے عمل نے آزاد کشمیر کی سیاسی ڈائنامکس پر اثر انداز ہونا شروع کیا، اور یہ تاثر بہت تیزی سے جڑ پکڑنے لگا کہ اگر پی ٹی آئی گلگت بلتستان کے انتخابات میں یہ کارکردگی دکھا سکتی ہے جوڑ توڑ کے ذریعے اور جیسے بھی، تو آزاد کشمیر کے لیے آزاد کشمیر کے انتخابات کو مینج کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ یہ وہ تاثر تھا جس کے بعد جو الیکٹیبلز تھے، جو مضبوط لوگ تھے اور نچلی سطح پر جو پولیٹیکل ورکر تھے جو فعال کردار ادا کرتے ہیں گلی محلے کی سطح پر، اور ووٹ کے استعمال میں اور ووٹ کو مجتمع کر کے اس کو بیلٹ باکس تک پہنچانے میں، وہ کارکن پھر اسلام آباد کے بادنما کی طرف دھیرے دھیرے شرم و حجاب کے ساتھ دیکھنا شروع ہو گئے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ یہ تاثر رفتہ رفتہ زور پکڑنے لگا۔ اول تو یہ تاثر خاصا کمزور تھا، لیکن بعد میں اس میں تیزی آ گئی، اور اس تاثر کو چونکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں پرانی کھلاڑی تھیں سیاست کی، اس تاثر کو ایک لہر بننے سے روکنے کے لیے مسلم لیگ نون نے اپنے ارکان اسمبلی سے جو الیکٹیبلز ہیں ان سے باقاعدہ قرآن پر حلف لیا کہ وہ پارٹی نہیں چھوڑیں گے اور وہ میاں نواز شریف اور ان کے خاندان کے وفادار رہیں گے اور مسلم لیگ نون کے۔ اس سے ایک بریک لگ گئی مسلم لیگ نون میں، کسی حد تک جو ٹوٹ پھوٹ ہونی تھی وہ عمل رک گیا، اور پیپلز پارٹی میں شاید کوئی زیادہ ٹوٹ پھوٹ میں دلچسپی نہیں لی گئی، اور پیپلز پارٹی کا
کسی حد تک برقرار رہنا اور بحال رہنا اسے ایک طاقت کے توازن کو برابر کرنے اور توازن کے لیے ضروری سمجھا گیا، یا پیپلز پارٹی کے جو الیکٹیبلز تھے جنہوں نے مذاکرات کیے بھی، وہ بھی بعد میں دل برداشتہ ہو کر واپس آئے اور پھر وہ اپنی پارٹی کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرنے لگے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ سوچ بھی تھی کہ اگر پی ٹی آئی اس اپنی جو حکومت کی یا سیاست کی جو سپیس ہے اس سے بڑھ کر سیاسی کارکنوں اور الیکٹیبلز کو شامل کرے گی تو اس کے لیے انہیں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ایک حد تک ہی آزاد کشمیر کے سسٹم میں، حکومتی سسٹم میں، سیاسی سسٹم میں سیاسی کارکنوں کو سنبھالنے کی ایک صلاحیت ہوتی ہے، کیپیسٹی ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ جائے تو پھر شاید کوئی عدم توازن کی سی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں بالائی سطح پر کوئی بڑی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی، لیکن مسلم لیگ نون میں اب جب سے یہ تاثر تیزی سے پھیل رہا ہے کہ جس کی حکومت مظفر آباد میں، جس کی اسلام آباد میں، اس کی مظفر آباد میں، تو اس سے، اور چونکہ ایک حکومتی جماعت ہونے کی وجہ سے مسلم لیگ نون کی دوسری اور تیسری صف سے کچھ لوگ ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں مختلف جگہوں پہ۔ تو اب پی ٹی آئی ایک یقیناً ایک تیسرے اور اہم کھلاڑی کے طور پر میدان میں موجود ہے، اور لوگ اس کی طرف، جو عام ووٹر ہے، فلوٹنگ ووٹ ہے، جو وقت کو اور حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، وہ اس کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن ابھی چونکہ بڑے جلسے ہونا باقی ہیں اور اس طرح، لیکن سیاست کی جو نئے نقش ہے ان میں تبدیلیاں آتی رہیں گی، ان میں مد و جزر اس میں آتے رہیں گے۔ اس وقت تک جو کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں، 45 حلقوں میں 701 امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے اور ان کو درست قرار دیا جا چکا ہے۔ ایک موجودہ وزیر اعظم اور 3 سابق وزرائے اعظم ان انتخابات میں اپنی قسمت آزمائی کر رہے ہیں۔ راجہ فاروق حیدر خان موجودہ وزیر اعظم، بیرسٹر سلطان محمود چودھری، سردار عتیق احمد خان اور سردار یعقوب خان، 3 سابق وزرائے اعظم، وہ ان انتخابات میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، الیکشن لڑ رہے ہیں، اور یوں 4 وزرائے اعظم یا سابق وزرائے اعظم اس میں حصہ لے رہے ہیں بطور امیدوار۔ اسی طرح ایک سابق صدر آزاد کشمیر، چونکہ سردار یعقوب خان ایک مختصر مدت کے لیے وزیر اعظم بھی رہے ہیں آزاد کشمیر کے، اور اس کے بعد وہ 5 سال صدر رہے ہیں، تو ایک سابق صدر یعنی سردار یعقوب خان بھی ان انتخابات میں قسمت آزمائی کر رہے ہیں پونچھ سے۔ اسی طرح موجودہ اسپیکر شاہ غلام قادر ان انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، اور سابق اسپیکر انوار الحق جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں وہ بھی ان انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ 1985 میں جب اس پارلیمانی نظام کا احیاء ہوا، بریگیڈیئر حیات خان اور میجر جنرل عبد الرحمن کے جو ادوار تھے، نامزد جو حکمران تھے، اس کے بعد جب پارلیمانی سسٹم شروع ہوا، چونکہ پاکستان میں بھی پارلیمانی نظام کا آغاز ہوا اور آزاد کشمیر میں بھی ہوا، تو اس وقت سے جو چہرے، اکثر لوگ تو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن جو چند نام ہیں جو اس وقت سیاسی منظر پر ابھرے اور آج وہ قومی قیادت کے منصب پر فائز ہیں، وہ ان انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، جن میں خود راجہ فاروق حیدر خان ہیں جو 1985 میں مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پہ جیتے تھے، سابق وزیر اعظم بیرسٹر سلطان محمود چودھری ہیں جو اس وقت اپنی آزاد مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پہ جیتے تھے، اور اسی طرح چودھری لطیف اکبر ہیں جو اس وقت پیپلز پارٹی کے بائیکاٹ کی وجہ سے تحریک عمل پارٹی جو جنرل حیات خان نے ایک پارٹی بنائی تھی اس کے ٹکٹ پر جیتے تھے۔ حاجی گلے خاندہ ہیں اپر نیلم سے، مظفر آباد سٹی سے خواجہ فاروق احمد ہیں، اور کوٹلہ سے مسز نورین عارف صاحبہ ہیں جو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر لڑ رہی ہیں۔ یہ وہ چہرے ہیں جن کا جو رونمائی ہے یا جنہوں نے اپنے باقاعدہ پارلیمانی اور سیاسی سفر کا آغاز 1985 سے کیا تھا، اور 3 عشرے سے زیادہ عرصہ انہیں پارلیمانی اور انتخابی اور سیاست میں انہوں نے گزارا ہے، اور یہ اس وقت بھی پوری طرح
اس سسٹم میں فعال ہیں۔ اسی طرح 1985 میں پارلیمانی سسٹم کے اندر آزاد امیدوار کے طور پر میرپور سے اپنی دبنگ انٹری ڈالنے والا ایک چہرہ جو ہے وہ ان انتخابات میں مسنگ ہے۔ وہ پیپلز پارٹی کے سابق صدر، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری مجید ہیں، جو وقت کی گرد میں گم ہو گئے ہیں۔ ان انتخابات میں وہ پہلی بار حصہ نہیں لے رہے، پیرانہ سالی کی وجہ سے اور بیماری کی وجہ سے وہ ان انتخابات سے ریٹائر ہو گئے ہیں، اور ان کا بیٹا انتخابات میں ان کی سیٹ سنبھال چکا ہے۔ ایک اور حقیقت ان انتخابات کی یہ ہے کہ ایک سابق صدر، سابق وزیر اعظم اور ڈرائنگ روم کی سیاست کے ماہر سمجھے جانے والے سیاستدان سردار سکندر حیات خان گو کہ پیرانہ سالی کی وجہ سے اور مختلف عوارض کی وجہ سے اب کافی عرصے سے انتخابی سیاست سے دستکش ہو چکے ہیں، لیکن اس بار انتخابات میں وہ بھرپور دلچسپی لے رہے ہیں اور پردے کے پیچھے رہ کے اپنا ایک کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ مسلم کانفرنس کے سپریم ہیڈ کے طور پہ بھی منظر پر ہیں اور ایک سرپرست کے طور پر بھی منظر پر ہیں، لیکن اس سے زیادہ وہ سیاست اور انتخابات کے 12ویں کھلاڑی کے طور پر اپنا خاموش لیکن متحرک کردار ادا کر رہے ہیں۔ بالخصوص کوٹلی کے علاقے میں اور میرپور ڈویژن میں وہ اپنی جو جوڑ توڑ کی صلاحیتیں ہیں ان کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ چند ایسی چیزیں ہیں جو ان انتخابات کو ماضی سے یا تو ممتاز اور ممیز کر رہی ہیں یا اسی کے ایک تسلسل کی ایک آخری کڑیوں کی نشانی اور علامت ہے۔ اب ان انتخابات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، شاید اس کے لیے حتمی جو کوئی پریڈکشن تو نہیں کی جا سکتی، لیکن آنے والے دنوں میں چونکہ منظر واضح ہوتا چلا جائے گا، اس لیے اس لحاظ سے اس کے بارے میں کوئی واضح بات کرنا نسبتاً آسان ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔